الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، یہ سورہ والشمس مکی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے. ان صورتوں میں سے ہے کہ جس میں وحدانیت الہی اور اللہ رب العزت کے اقتدار اور اختیار اعلی اور آخرت، یہاں انسانی اعمال اور ان کی اخروی نتائج، اور آخر میں سورت کے آخری ایک دو آیتوں میں ایک ایسی قوم کا ذکر موجود ہے کہ جو طاقتور ترین اقوام میں سے حساب ہوتی ہے اپنے دور میں، مگر کیا انجام پایا انہوں نے؟ جب اللہ رب العزت کی حاکمیت اور اس کے اقتدار اعلی کو انہوں نے چیلنج کیا تو کیا انجام پایا؟ اور تمام آیتیں، اکثر ابتدائی آیتیں حلفیہ الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتی. والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحا، اور اس کی دھوپ کی. اور سورج اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ کے امر کے تابع ہے، اللہ کی مرضی سے سرگرم عمل ہے. اللہ رب العزت نے سورج کو ایک ایسی طاقت دی ہے کہ اس کی ذریعے سے یہ طاقت اللہ رب العزت اپنے مخلوقات میں منتقل فرماتے ہیں. طاقت کا مرکز اور خزانہ ہے جہاں سے اللہ کے امر سے انسانی زندگی کی جتنے بھی ضروریات ہیں جو اسے طاقتور بناتے ہیں، ان سب کا حصہ آتا ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں، رہنے سہنے کی چیزوں میں، ماحول کی سرد اور گرم رکھنے کی صورت میں، روشنی اور تاریکی کی توازن کی صورت میں، انواع و اقسام کی اس میں خدمات ہیں. ایک خادم ہے کائنات کی جو اللہ رب العزت نے اس کو روئے زمین کی ذمہ داریوں سے متعلق، معاملات سے متعلق خدمت کا ایک موقع دیا ہے اور ایک ڈیوٹی عطا فرما دی. والشمس وضحاها، اور پھر والقمر، اور قسم ہے چاند کی، وما تلاها، جو سورج کے بعد آ جاتی، اور چاندنی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو چاند اپنی چاندنی کے ذریعے سے ایک کردار ادا کرتا ہے بنی نوع انسان کے لیے، سورج اپنی تپش کے ساتھ بھی ایک کردار ادا کرتا ہے بنی نوع انسان کے لیے. اللہ رب العزت نے انسانی ذرائع حیات کو
خوراکی اجزاء میں تقسیم فرما دیا ہے۔ اس جسد خاکی کو رب العالمین نے بنانے کے بعد اس کی ضروریات کو تقسیم فرما دیا۔ گندم میں، جو میں، جوار میں اور میوجات میں، ترکاریوں میں، حیوانات کی دودھ میں تقسیم فرما دیا۔ انسان اپنی کوشش سے جمع کرتا ہے، کھاتا ہے، اس کی جسم میں جانے کے بعد یہ اجزاء بدن کا حصہ بن جاتے ہیں اور جو غیر ضروری چیز ہیں وہ انسان کی جسم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ والقمر اذا تلاها، اب اس میں چاند کی طاقت یہ ہے کہ وہ پھولوں میں خوشبو، میوجات میں مٹاس، دریا اور دریائی زندگی میں ایک قسم کی مد و جزر اور اسی طرح کے حالات کا اللہ رب العزت نے اسے ایک موقع عنایت فرمایا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ اب دیکھا جائے دو مختلف قسم کی کیفیات ہیں اور دو مختلف قسم کی حالات ہیں جو روئی زمین پر اور انسان پر آتے ہیں۔ والنہار اور دن کی اجالے کی صورت، اور رات کی تاریکی۔ یہ تمام باتیں آگے چل کر آ جاتی ہیں، ان کا مقصد اور یہ وضاحت کہ انسان ایک ہدف لے کر جو یہاں آیا ہے، اتنی تضادات سے جب اسے واسطہ پڑتا ہے اور اسی طرح کی ایک ایسا ماحول اسے ملتا ہے کہ جو کبھی کبھار اس کے لیے گنجلک بن جاتا ہے، تو کیا کرے؟ آیتوں کے آگے حصوں میں ان کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، مگر یہ کہ دو حالات سے انسان کا واسطہ ہے، دن اور رات، روشنی اور تاریکی، حرارت اور خنکی، اور یہ تمام خوراکیات ان حالات کا ان پر بہت بڑا اثر ہے جو انسان کی جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے پھر مکمل ہو کر کے اللہ رب العزت کی قدرت قاہرہ اور قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظم و نظام بنایا ہے کہ جو چلتے چلتے وہی ضروریات آپ کو فراہم کر لیتے ہیں جو بقائے حیات کے لیے میرے اور آپ کی ضرورت ہے۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات ہماری طرف سے قبول فرمائے اور ہماری نیکیوں میں ان کا حساب ہو جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔